زمین کربلا پر ابھی امام علی مقام تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے ساتھیوں نے آ کر روک دیا اور کہا کہ بس یہاں اتر جائیں، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا، جو مقام کرب و بلا ہے یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور یہیں ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ جمعرات کے دن امام علی مقام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے سمیت یہیں خیمہ زن ہو گئے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں یاد آنے لگیں اور آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ ان کے گھر میں اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کے سامنے آپ دونوں کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا، اس میں رنج و بلا کی بو آتی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا۔ وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی تو وہ دن عظیم دن ہوگا۔ یہی تو میدان تھا جس کی نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محترم والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ یہ حسین اور اس کے قافلے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ اس کے خون کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ چونکہ میدان کربلا اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام علی مقام نے اس مقام کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمے لگا دیے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت کی عظمت تھی اور یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی ادا کی تھیں، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ وہ ابن زیاد کے ظالم اور سفاک مزاج سے واقف تھا اور اسے علم تھا کہ اس نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی روا رکھی یا ابن زیاد کی حکم عدولی کی کوشش کی تو یہ بات 1000 کے لشکر کے سامنے چھپی نہیں رہے گی۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔